بسم الله الرحمن حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صلوات امام مغفور رحمة الله ابن محمد عيسى رحمه الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والله بسم الله الرحمن الرحيم والله بسم الله الرحمن الرحيم والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم سورہ مبارکہ آل عمران اللہ اپنے اس کلام میں معرفت عرفان اور معلومات کا وسیع دسترخوان بچھا رہا ہے خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں ہر زمانے میں ہر دور میں نئے نظر آتے ہیں ہر دور میں تازہ نظر آتے ہیں قرآن پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بات کر رہا ہو نہج البلاغہ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے علی بات کر رہا ہو
اور یہ دونوں کتابیں ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کی، ایک کو قرآن کہا اور ایک کو تفسیر قرآن کہا۔ قرآن کی عملی تفسیر کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ اگر نہج البلاغہ نہ ہو تھوڑا اسے بہتر کریں، اس کی گونج کو بہتر کریں۔ اگر نہج البلاغہ نہ ہو تو قرآن پر عمل کرنا ممکن ہے، یہ ثابت ہی نہ ہوتا۔ علی نے ثابت کیا ہے کہ قرآن پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ہمیں رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ ارشاد حضرت اہلیت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، حق کا تقاتے، اور تقوی بھی اس کے حق کے ساتھ، کبھی کبھی کا تقوی نہیں، پسند کا دین نہیں، اپنی مرضی کا دین نہیں، اپنی مرضی پر عمل کرنے کو دین نہیں کہتے، اللہ کی مشیت کو دین کہا جاتا ہے۔ جیسا وہ چاہتا ہے ایسا کر کے دکھاؤ۔ ہمیشہ آفسوں میں بھی رہو تو اللہ یاد رہے، مسجدوں میں جاؤ تو اللہ یاد رہے۔ بہت سے لوگوں کو صرف مصلی پہ اللہ یاد آتا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کو مسجد میں بھی اللہ نہیں ملتا، بہت سے لوگوں کو مکے جا کر بھی اللہ نہیں ملتا، اور جو چاہتے ہیں انہیں اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ خبردار، صحراؤں میں، بیابانوں میں، دروں میں، پہاڑوں میں بیٹھ کر اللہ کو نہ ڈھونڈو، اپنے اوپر غور کر لو تو اللہ نے تمہارے 6 فٹ کے بدن میں نشانیاں رکھی۔ میں اپنی آنکھوں پر غور کر لوں، ہاتھ پر غور کر لوں، اپنی باڈی پر غور کر لوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ فصلت کی 55ویں آیت میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم نے ساری کائنات میں اپنی نشانیوں کو رکھا ہے، اور انسان کے اندر ہم نے اپنی نشانیوں کو رکھا ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے وجود کو دیکھ لیا جائے، اپنی آنکھوں کو دیکھ لیا جائے۔ میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام مفضل ابن عمر سے فرما رہے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے تمہیں بنایا کیسا ہے؟ تمہارا چہرہ کیسا بنایا، تمہارے ہاتھ کیسے بنائے، تمہاری زبان کیسے بنائی؟ اپنے اوپر ہی غور کر لو تو تمہیں اللہ کا نظام نظر آ جائے گا۔ اللہ نے ہماری آنکھوں کو جو پانی عطا کیا ہے وہ نمکین عطا کیا ہے۔ ہماری آنکھوں سے نکلنے والا پانی جسے آنسو کہتے ہیں وہ نمکین ہے، اور چربی کو سڑنے سے بچانے کے لیے نمک کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظم دیکھیے، جڑا ہوا تعلق دیکھیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ نے ہماری بھووں کو قرار دیا ہے، پیشانی پہ باریک باریک نالیاں بنائی ہیں۔ یہ الفاظ امام کے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تمہارے پیروں کے اندر جو نشیب ہے، ہمارے تلووں کے اندر نشیب ہے، اونٹ کی طرح سپاٹ پیر نہیں ہے ہمارے۔ فرماتے ہیں اگر یہ پیروں میں نشیب نہ ہوتا تو تم 2 پیروں سے نہیں چل سکتے تھے، تمہیں 4 پیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے 2 پیروں کا کام 2 پیروں میں رکھ دیا۔ دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے جو کھڑی ہو جائے 2 پیروں پر سوائے انسان۔ یہ کیمرے کا جو اسٹینڈ ہے یہ بھی 3 پیروں کا ہے، یہ بھی جو ہے وہ 3 پیروں کا ہے، یا 3 یا 4 یا اس سے زیادہ پیروں پر کھڑے ہونے والے وجود ہوتے ہیں۔ 2 پیروں میں تو بیلنس بگڑے گا، منہ کے بل گرے گا یا پیچھے گرے گا۔ یہ انسان کو کیسا بنایا اللہ نے کہ 2 پیروں میں چل رہا ہوتا ہے۔ میرے معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں اپنے اوپر غور کرو۔ میرے مولا علی فرما رہے ہیں مجھے تعجب ہے اللہ نے کیا شاہکار بنایا ہے۔ بنایا تو بہت کچھ اللہ نے، مگر انسان کو بنانے کے بعد کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو اللہ تو نے بہترین مخلوق بنا دی۔ اللہ خود اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے۔ اس انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے مبارکباد دی۔ مولا علی فرما رہے ہیں کیا بنا ڈالا۔ ہوتا ہے نا، آپ کسی بھی کمپنی کی گاڑی دیکھتے ہیں، آپ کسی کمپنی کا فریج دیکھتے ہیں، کسی کا کیمرہ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کیا خوبصورت ماڈل ہے، کتنا اچھا بنایا ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں انسان کو دیکھنے کے بعد اللہ نے کتنا اچھا بنایا ہے، اس کے اندر نظام کتنا اچھا رکھا ہے۔ یہ چربی سے دیکھتا ہے، یہ سوراخوں سے سونگتا ہے، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ میں ایک میڈیکل کالج میں یوم مصطفیٰ سے خطاب کرنے گیا
تو میں نے وہ ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کی جو وہاں بیان ہو سکی، جو باڈی سے متعلق نبی نے اور ائمہ اہل بیت نے فرمایا ہے۔ ڈاکٹر کا موضوع باڈی ہے نا، بدن ہے نا، تو میں نے باڈی سے متعلق چیزوں کو جمع کر کے وہاں بیان کیا۔ تو ڈاکٹر حضرات دن تھے کہ یہ امام صادق کا فرمان، یہ امام رضا کا فرمان، یہ مولا علی کا فرمان۔ اس میں مولا علی کا فرمان فرماتے ہیں کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے، ہمارے کان میں 3 ہڈیاں ہیں جو بج رہی ہیں تو ہم سن رہے ہیں، یہ ظاہری کان سے ہم نہیں سنتے۔ یقین جانیے ایک ہندو ڈاکٹر تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہج البلاغہ میں۔ کہنے لگے نہج البلاغہ کتنی پرانی کتاب ہے؟ میں نے کہا 1400 سال پہلے علی نے کہا تھا، 1000 سال پہلے سید رضی نے اس کتاب کو مرتب کیا۔ کہنے لگا آج علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا۔ انسان صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ یہ جو ظاہری کان ہے نا ہمارے، ہم ان سے نہیں سنتے۔ ڈاکٹر حضرات مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے، ہم کان کے اندر 3 ہڈیاں ہیں جن سے سنتے ہیں، اور جتنے بھی اقوال مولا علی کے باڈی سے متعلق ہیں، چیوٹی کے نظام سے متعلق ہیں، چمگادڑ کے نظام سے متعلق ہیں۔ آج تو مینڈکوں کے اوپر ہمارے ڈاکٹر حضرات پریکٹس کر رہے ہیں نا، مشق کر رہے ہیں، پرانی میتیں ڈھونڈ کر لے آتے ہیں، ان کی باڈیوں پر ہی مشق کر رہے ہوتے ہیں نا، پرانے جنازوں کے اوپر۔ تو یہ اندر کے بارے میں جاننا آج اس لیے آسان ہے کہ آپ نے سمجھا ہے، خود کھول کر اسے دیکھا ہے، مینڈک کو چیر کر دیکھا کہ اس کا نظام کیا ہے، جانور کو چیر کے دیکھا کہ اس کا نظام کیا ہے۔ 1400 سال پہلے علی فرما رہے ہیں اللہ نے چیونٹی کیسے بنائی ہے، اللہ نے چمگادڑ کیسے بنائی ہے، اللہ نے مور کو کیسے بنایا ہے۔ علی کے جتنے بھی یہ اقوال ہیں، وہ پانی کے اور سمندروں سے متعلق ہو، وہ آسمان کی خلقت سے متعلق ہو۔ آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ جو آج جدید سائنس نے آسمانوں کے بارے میں نظریہ دیا ہے نا کہ آسمان ہے کیسے، علی نے 1400 سال پہلے بتایا ہے کہ آسمان ایسے ہے۔ وہ سارے اقوال مولا علی کے آپ جمع کریں اور اس کے بعد ان اقوال پر غور کریں تو سوائے اس کے کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں علی کے آگے جھکنا ہوگا، ورنہ ہماری قسمت اچھی نہیں رہے گی۔ میں نے ایک عیسائی ادیب کا کلام پڑھا، اس کا مقالہ پڑھا، اور میخائیل رمضان کے نام سے ایک مسیحی ادیب، وہ کہتا ہے میں نے علی کا کلام نہج البلاغہ، علی کا کلام نہج البلاغہ میں نے کئی مرتبہ پڑھا، اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، تھکیں گے تو نہیں؟ کہتا ہے میں نے علی کا کلام نہج البلاغہ کئی مرتبہ پڑھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ ساری کائنات یا اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ بھائی اس سے بہتر صلوات ہوتی ہے۔ توجہ کر لیا ہم نے؟ اللہ کا کلام قرآن ہمارے لیے ایک رہنما اصول اور ایک ہمارے لیے ایک بہترین علم اور معرفت کا سامان اور ذریعہ۔ ارشاد حضرت عطیت ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ خوش ہوئیے امام زمانہ بلند تر سلوات۔ ایک اور بہتر صلوات ہے۔ میں نے اپنے ہی عزیز کو کہا ہے کہ بات ارشاد ترجمہ سن لیجیے آیت کا۔ یہ 2 آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ حق تقاتے، تقوی پروردگار کا حق ادا کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار مر نہ جانا مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ اللہ ہمیں مسلمان مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ جو مسلمان مرے گا وہ خود بخود مسلمان جیے گا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا مسلمان جیو، ہاں یہ بھی کہا ہے، مگر یہ بڑا ہنر نہیں ہے۔ مسلمان زندہ رہنا بڑا کارنامہ نہیں
نہیں ہے، مسلمان مرنا بڑا کارنامہ ہے۔ مسلمان تو بہت بڑے بڑے لوگ رہے مگر مستقبل خراب کر دیا۔ ماضی کا اچھا ہونا کمال نہیں ہے، مستقبل کا اچھا ہونا کمال ہے۔ آج اگر میرا برا ہے تو آج کل کی امید پر برا ہے کہ کل اچھا ہو جائے گا۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں عزیزان گرامی جن کا ماضی بڑا اچھا تھا، کوئی اس عنوان سے کچھ اس لقب سے، کسی کا یہ لقب دیا، کسی کو وہ عنوان دیا، مگر مستقبل علی کے سامنے آ کے کھڑے ہونے پہ برباد ہو گیا۔ میرے مولا نبی نے فرمایا جو علی کے مقابلے میں آئے گا یا وہ منافق ہے یا وہ کافر ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جو پنجتن کے مقابلے میں آئے گا، اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، لعنت کسی ایٹم بم کو نہیں کہتے، دھماکے کو نہیں کہتے، فائرنگ کو نہیں کہتے، ہیپیٹائٹس بی میں مرنے کو لعنت نہیں کہتے۔ یہ چلتا پھرتا نظر آئے گا مگر زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ لعنت کا یہ مطلب ہے۔ اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی پہ لعنت بھیجنے والے جب اللہ نے بہت بھیج دی ہے؟ میں تو صرف قرآن کی آیتیں پڑھتا رہوں، اس کا کوئی انکار نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک، آپ کو تو ایف آئی آر کٹوا دیں گے آپ پر کے آپ نے لعنت بھیج دی۔ آپ نہیں کہا کریں، قرآن پڑھا کریں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر آپ پر تو بات نہیں آئے گی نا، کسی میں جرأت ہے تو اللہ پہ بات کرے۔ جب حاکم شام مدینہ پہنچا نا تو حضرت ابن عباس سے ملاقات ہوئی اور مولا علی کی شہادت ہو چکی تھی۔ کہنے لگا ابن عباس بتاؤ علی کے جانے سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے مرثیہ پڑھا، کہ کوئی اور بات کرو۔ مولا علی کے جب مرثیہ پڑھا حضرت ابن عباس نے مولا کی شہادت کا، تو الجھ کے کہنے لگا کوئی اور بات کرو۔ تو حضرت ابن عباس نے مولا کی شان میں آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ 313 آیتوں سے زیادہ تو مولا کی شان میں قرآن میں ہے آیتیں۔ ابن عباس نے مولا کی شان میں آیتیں پڑھنا شروع کی تو پھر الجھ کے کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، کوئی اور بات کرو۔ تو حضرت ابن عباس نے بے ساختہ فرمایا انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ عزیزان گرامی، قاعدہ کسوٹی لے لیجئے، قرآن مجید سے بات ہونی چاہیے۔ ایک مسیحی مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد اسے یہ آیت تنگ کر رہی تھی، الذین یکتمون ما انزلنا، وہ لوگ کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہی ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں مسلمان تو ہو گیا تھا مگر میں گیا ایک فرقے کے پاس کہ آپ کسی پہ لعنت کرتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی اللہ کے ساتھ لعنت کرنے والا گروہ ہے۔ کہنے لگے توبہ توبہ، ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے۔ کہنے لگے ہم ایک اور کے پاس چلے گئے، تم لعنت کرتے ہو کسی پر؟ کہنے لگے نہیں، ہم بھی کسی پہ لعنت نہیں کرتے، سب ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، سب کا احترام ہونا چاہیے، کسی کی بھی احترامی نہیں ہونی چاہیے، لعنت کسی پر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ ہیں جو لعنت کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ تو میرے ایک عیسائی دوست نے کہا ایسے جاؤ، ایک سینٹر ہے، وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ کہنے لگا میں پہنچ گیا تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مگر نماز ہاتھ کھول کر پڑھ رہے تھے اور خاک سامنے رکھ کر سجدہ کے اوپر سر رکھ رہے تھے سجدہ کرتے وقت، اور ان کا امام بارگاہ اور ان کی مسجد اپنے انداز کی تھی۔ نماز میں بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کیونکہ میں مسلمان سنی مسلمان ہوا تھا۔ نماز ختم ہوئی تو انہوں نے سب نے مجھ سے مصافحہ کیا، بغیر چائے پیے مجھے جانے نہیں دیا۔ کہا بھائی ان کے لیے کچھ لے کر آؤ، چائے پذیرائی کرو ان کی، اور میرا بڑا احترام کیا۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کسی پہ لعنت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہا قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو لعنت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بڑے فخر سے کہا ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے میری بات کو؟ لہذا قرآن مجید لعنت
لعنت یعنی عدم برکت، اور لعنت کی ضد ہے برکت، اور برکت کی ضد ہے لعنت۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی قبر کا پتہ نہ ہو، اور برکت کا مطلب یہ ہے جس کا مزار کربلا میں ہدایت دے رہا ہے۔ خبردار تمہیں موت نہ آ جائے مگر موت آئے تو مسلمان مرنا۔ کیا کریں کہ مسلمان مریں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم مسلمان مریں؟ اور خبردار شیعہ برادری سے کہہ رہا ہوں، زیادہ گھمنڈ میں نہ رہیے گا کہ ہم تو مولائی ہیں، مولا کے جانے والے، پنجتن کے مرید ہیں، تو ہم تو مسلمان ہی مریں گے۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں آخری وقت میں دم نکلتے وقت ان کا حال خراب ہو جاتا ہے، سنیوں میں بھی دیکھیں، شیعوں میں بھی دیکھیں۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی میں نے اپنا کوئی سیل پیک کروا لیا ہے، کوئی ڈبہ پیک کروا لیا ہے، کوئی اپنا بیمہ کروا لیا ہے، انشورنس کروا لیا ہے۔ کربلا میں حسین کو مارنے جو آئے تھے نا، وہ 2 بیماریوں میں مبتلا تھے۔ یا لفظ اور بہتر کرتا ہوں، کربلا میں امام حسین کو جو مارنے آئے تھے وہ 2 طرح کے لوگ تھے۔ کچھ حب دنیا کے بیمار تھے، وہ کوفے والے تھے۔ یہ حب دنیا ہے نا، پیسے کی لالچ، یہ گاڑی نہیں وہ گاڑی، اس گاڑی سے اس گاڑی، چاہے پیسہ کہیں سے بھی آ رہا ہو، مسلسل پیسہ، مسلسل طلب۔ تشریف رکھیے، اتنا مجلس پڑھنے دیجیے مجھے۔ پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجیے۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ جی ایک حب دنیا کا بیمار جو حسین کو مارتا ہے۔ کوفے والے پیسہ چاہتے تھے، دولت چاہتے تھے، کرسی چاہتے تھے، منصب چاہتے تھے، دنیا چاہتے تھے۔ حب دنیا کا بیمار حسین مارتا ہے۔ آج بھی حسین کے نظریے کو مارنے والے حب دنیا کے بیمار ہیں، جو اپنے مفاد کو ترجیح دے اور امام بارگاہ کے مفاد کو مؤخر کر دے، جو اپنی ذات کو ترجیح دے اور امام حسین کے جلوس کو نظر انداز کر دے، جو اپنے تعلقات کو بنا لے اور حسین کے ذکر کے تعلقات کو اور حسین کے ذکر کو مؤخر کر دے۔ یہ ہے تو شیعہ مگر حب دنیا کا شکار ہے۔ شیعہ خطرناک شیعہ ہے، جو اس لیے لڑ رہا ہے کہ اس کو کیوں نہیں اہمیت دی گئی، جو اس لیے پریشان ہو رہا ہے کہ اسے صدارت کیوں نہیں ملی، یہ دوسری کمیٹی اور دوسرے ٹرسٹ کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ الیکشن میں ہار گیا ہے، تو یہ بھی تو حب دنیا کا شکار ہے۔ جو حب دنیا کا شکار ہوتا ہے وہ کربلا میں حسین کو مارنے آتا ہے، یا ہمارے وطنوں میں، ہمارے شہروں میں حسین کے اداروں کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، حب دنیا خطرناک، یہ انسان کو مسلمان مرنے نہیں دیتا۔ ایک حب دنیا کے بیمار تھے جو کربلا میں حسین کو مارنے آئے تھے، دوسرے سنیں گے، دوسرے بیمار تھے بغض علی کے بیمار۔ الحمدللہ بغض علی کا وائرس تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم بار بار مجلسوں میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ اس بیکٹیریا کے اینٹی بیکٹیریا کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ بغض علی کی بیماری ہمیں نہیں آئے گی، ہم نے اچھی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ لیکن ایک بیماری منڈلا رہی ہے، خدا کے واسطے اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی مکمل کوشش کریں، اور ویسے بھی ہمیں مشق کروائی جاتی ہے حب دنیا کی بیماری سے بچنے کی۔ اور مشق بتا دوں کیا ہے؟ اس مجلس میں علاقے کا
زمیندار بھی بیٹھا ہے، فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، سب سے زیادہ پیسے والا بھی بیٹھا ہے، ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے، ٹھیلا لگانے والا بھی بیٹھا ہے، جوتیاں بنانے والا بھی بیٹھا ہے۔ جب حسین کی بارگاہ میں سب ایک جیسے ہو جائیں تو یہ دنیا سے لا تعلقی تو ہے۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب حیثیت والے لوگ بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے جنہیں دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، حیثیت دی ہے، وہ بھی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں نا۔ ایک فیکٹری کا مالک سے ایک نوکر کودتا بھانتا آیا اور آگے آگے بیٹھ گیا اپنے مالک کے، بیٹھتے بیٹھتے بھی مالک کو لات مار دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا نوکر تھا، تو سوچنے لگا کہ کچھ بولے، فوراً حسین نے خیال ذہن میں ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میرا فقیر ہے تمہاری طرح۔ یہ جو ذات کی نفی انسان کر رہا ہوتا ہے نا، اس سے بہتر دنیا سے لا تعلقی کوئی اور نہیں۔ اس لیے ان مجلسوں کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجلسیں ہمارا کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان اس خلوص کے ساتھ اپنا مجمع لگا ہی نہیں سکتے۔ وہ اگر ہر ایک کو ہزاروں روپے بھی دے دینا کہ آگے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ تو جائیں گے، مگر دماغ ان کا کہیں اور ہوگا، دل ان کا کہیں اور ہوگا۔ لہذا دنیا کی خاطر اور پیسے کی خاطر یہ مجمع نہیں لگتا۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، ہم سب امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے آئے نا، کوئی جوتیاں پہن کے نہیں آیا۔ میں سیڑھی چڑھ رہا تھا تو میں نے وہاں جوتی اتاری، امام بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ آپ سب جوتیاں اتار کر آئے۔ جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے۔ علی دنیا کو جوتی کہتے ہیں، جوتیوں کو دنیا کہتے ہیں۔ ہم سب اپنی دنیا اتار کر آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ مجلس میں دنیا لے کر نہیں آتے۔ بس یہ جو کیفیت ہے یہ کسی طرح سے باہر رہے، معاملات بہتری کی طرف ہے۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے بھی ایک جملہ کہوں گا کہ حالات کچھ خراب کیے گئے ملک کے، کچھ غلطیاں شیعوں کی، کچھ غلطیاں اور بے توجہیاں اہل سنت کی، دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی، دونوں طرف سے بے توجہ ہوئی۔ انشاءاللہ بہتری کی طرف ماحول ہے۔ آپ سے خاص طور پہ شیعہ جوانوں سے کہوں گا، سمجھداری کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی بھی تکفیری نعرہ، کوئی بھی دل آزاری کا جملہ اور پوسٹ اگر آپ کے موبائل میں آئے یا کہیں لکھا ہوا دیکھیں تو غصہ نہ ہوئیے گا، بلکہ صبر سے یہ دن گزار دیجیے گا، تحمل مزاجی سے یہ وقت گزار دیجیے گا، اور صرف 3 جملے اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور میسج دیتے رہے۔ ایک حسینیت زندہ باد، یزیدیت پاکستان، یہ والے آپ رویے کو اپنے کچھ دن کے لیے، ویسے ہمیشہ یہی ہے ہمارا، لیکن ان دنوں کا زیادہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی جواب کے طور پر جو پوسٹ ڈالیں اس میں حسینیت اور یزیدیت اور پاکستان، جس کا جو مقام ہے اسی کے حساب سے جواب دیتے رہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ ہمیں مسلمان مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا کریں کہ مسلمان مریں، کیا کریں کہ مسلمان مریں؟ دم نکلے تو علی کے دروازے پر، دم نکلے تو اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت اور مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس دروازے سے سچے ہو جاؤ جو ہمیں کافر مرنے نہیں دیں گے۔ کربلا صرف عراق کی ایک زمین کو نہیں کہتے، بلکہ کربلا ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ذمہ داریوں کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ لہذا ہمارے شہر میں بھی کربلا ہے۔ حسین کربلا میں آنے والے فرزند علی کو کہتے ہیں، مگر حقیقت حسینیہ حسین ابن علی نہیں ہے، حقیقت حسینیہ ایک ذمہ داری کو کہا جاتا ہے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ یہ حضرت آدم نہیں تھے، مقام شبیری پر فائز ایک ذمہ دار کو آدم کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح نہیں تھے، یہ مقام شبیری پر فائز ایک ذمہ دار کو کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء تھے وہ سب مقام شبیری پر فائز تھے۔ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کا عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، شامی اور کوفی بدلتے ہیں، حسینی نہیں بدلتے۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں، اس دروازے کا پیغام ہی ہے کہ زمانے کو موڑ کر نہ دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو۔
حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہنر ہے. کچھ حالات ہوں ہم اپنے نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اپنے طریقے پہ چلیں گے، مگر معقول اور منطقی انداز سے چلیں گے. آیت آگے بڑھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. رسی کیا ہے؟ مولا نبی سے پوچھا رسی کیا ہے، فرمایا. مولا علی سے پوچھا رسی کیا ہے، ایک اور قول فرما دیا. مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا قرآن. مولا نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا علی. علی اور قرآن کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی. نہ قرآن لڑنے کا موضوع ہے، نہ علی میں جھگڑا ہونا چاہیے. ہم نہ علی کے نام پر لڑیں گے، نہ قرآن کے نام پر ہماری لڑائی ہوگی. اور یہ دونوں ملتے ہیں تو اللہ کا نظام بنتا ہے. میرے مولا نے جنگ صفین میں فرمایا خبردار، یہ جو نیزوں پر قرآن اٹھائے ہوئے لوگ کھڑے ہیں ان کے بہکاوے میں نہ ہو. یہ جو قرآن تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کھالوں پر لکھا ہوا ہے، میں تمہارے سامنے مجسم قرآن کھا رہا ہوں، میں بولتا ہوا قرآن تمہارے سامنے. اور علی مولا اور قرآن کی دوستی اتنی گہری ہے کہ کبھی علی اور قرآن علیحدہ ہونے والے نہیں. آج بھی ایک علی قرآن کے ساتھ ہے جسے مہدی کہا جاتا ہے. ہر دور میں ایک علی قرآن کے ساتھ رہے گا، اور قرآن اکیلا نہیں رہے گا، قرآن کا محافظ موجود ہے. ہمیں قرآن بھی اور علی بھی دونوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. اور میری اور آپ کی تو قسمت ہی بہت بلند ہے کہ ہم مولا علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں. اور عزیزو تسلی کر لو، حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں، بہت جلد سب اسی دروازے پر آئیں گے. بہت جلد سب اسی دروازے پر آئیں گے، رستہ کھلنا شروع ہو گیا ہے. میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس ملک میں امیر فلاں زندہ باد کا نعرہ لگا کے لوگوں نے اپنے چہروں سے نقاب ہٹا دیا. بنتی ہے. کھل گیا ہے، سامنے آ گیا ہے کہ سنی کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. جو یزید کو زندہ باد کہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں خود مردہ باد ہے. لہذا اہل سنت کے علماء نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دی ہیں. اسلام آباد میں، ملتان میں، مختلف جگہوں پہ بڑے جلسے ہو رہے ہیں. اب وہ جلسے شیعوں کے خلاف نہیں ہو رہے، یزیدیوں کے خلاف ہو رہے ہیں. الحمدللہ بہت روشن ہو گیا ہے مسئلہ. اور آہستہ آہستہ اس دروازے پہ مجمع لگے گا. یہ آپ کا امام بارگاہ چھوٹا پڑے گا، آپ کی مسجدیں چھوٹی پڑیں گی. اب ایک ہی جھنڈا ہوگا جسے علم عباس کہا جاتا ہے، اور ایک ہی انداز سے دنیا ایک ہی انداز سے آگے بڑھے گی. راغب کیجئے، پیار کیجئے، محبت کیجئے، اپنے بھائیوں سے شفقت کیجئے. کوئی دل آزاری کی بات اپنے بھائیوں کے لیے نہ کیجئے. یہ میرے جو شیعہ بچے ہیں یہ سنی بھائیوں سے، سنی جوان بچوں سے محبت کریں، ایک دوسرے کو قریب لے کر آئیں، مجلسوں میں شرکت بڑھائیں، ذاکرین اور علماء کو متوجہ کریں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دل آزاری ہو. یہ جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ایک دوسرے سے قریب کرنے کی جگہ ہے. اور پھر یہ کس نے کہا ہے کہ عزاداری صرف شیعوں کی ملکیت ہے؟ جو بھی زندہ ضمیر ہے وہ عزادار ہے، جو بھی بیدار دماغ ہے وہ عزادار ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی ظلم سے نفرت کرتا ہو اور حسین سے پیار نہ کرے. لہذا حسین سے پیار کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. انتظام کریں، نیاز بھی پہلے انہیں کھلائیں جو پہلی مرتبہ مجلس میں آئے ہوں یا کم آتے ہو یا آپ کے بلانے پر آئے ہو. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ خود نیاز بنائی اور خود کھا لی. یہ وقت بھی گزر گیا ہے کہ بچوں کو کاٹ کے کھلاتے ہیں. یہ پرانی ہو گئی باتیں.
یہ بچوں کا خون ڈالتے ہیں، تھوکتے ہیں، بچوں کو کاٹ کے نیاز مناتے ہیں. جی اس شہر کا نام کھٹورو ہے. جی اگر یہاں مجلسیں کتنی ہوتی ہیں؟ بہت ہوتی ہیں. مسلسل مجلسیں ہوتی ہیں، مسلسل نیاز بنتی ہے. کوئی 5 بچے تو گم ہوئے ہوتے نا آج تک. کوئی FIR تو کٹی ہوتی ہے ہمارا بچہ گم ہو گیا، ڈال دیتے کہ ہم نے کاٹ کے کھلایا. خواہ کی باتیں، جھوٹی باتیں، غلط باتیں، دل آزاری کی باتیں، جس سے سوائے نفرت کے کچھ اور نہیں ہے. کوئی شیعہ ایسا نہیں کرتا. اور خبردار سنی بھائیوں سے پیار کیجئے. کوئی سنی یہ والی ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ جگہ جوڑنے کی جگہ ہے، پیار دینے کی جگہ ہے، اور ہم سب حسین کے چاہنے والے اور علی کے مرید ہیں. اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے خبردار قرآن اور علی کے موضوع پہ لڑائی نہ کرنا. علی لڑنے کا موضوع نہیں ہے. علی تو ہمیں قریب کرتے ہیں. اصحاب مصطفیٰ سرکار کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ نئے آنے والے مسلمانوں پر کیسے اعتبار کریں کہ یہ مسلمان ہوئے بھی ہیں یا منافق ہیں. سرکار نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو. جب تم ان کے سامنے علی کا ذکر کرو گے چہرہ پکار کر بتائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ قاعدہ، یہ کسوٹی جو اصحاب مصطفیٰ کے زمانے میں تھی، یہ کسوٹی آج نہیں ہے. آج بھی یہی کسوٹی ہے. کیسے معلوم کریں کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے؟ اسی لیے ہر مجلس میں علی کی بات کیا کرو تاکہ چہرے بھی کھل جائیں، اور اگر کوئی منافق ہے بھی تو اس کی منافقت ختم ہو جائے. میرے ایک بہت بزرگ عالم دین اہل سنت کے وہ بیان کر رہے تھے کہ 20 سال سے میرے جمعے کا خطبہ سننے والا میرا سنی نمازی ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا کیا یہ نبی مکرم کی حدیث صحیح ہے یا نہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. مولانا نے کہا، میں نے اس سے کہا یہ صحیح حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو مجھ سے کہنے لگا میں 20 سال سے آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے. کہنے لگا ایک مرتبہ اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا. میں ڈوبتا چلا گیا، سوچ میں ڈوبتا چلا گیا کہ اس نے کیا کہہ دیا مجھے. اور اس کے بعد میں نے طے کیا ہے کہ اب جب بھی کوئی خطاب کروں گا تو اس میں ایک بات علی کی ضرور کروں گا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات ہو، مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ علی کی بات ہو، مومن چاہتے ہیں کہ علی کی بات ہو. میں نے بہت دیر لگا دی آپ کو منزل تک لانے میں. میری اور آپ کی منزل ہی علی ہے بھائی، ہماری کوئی اور منزل نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ علی ہے، ہماری گفتگو کا عنوان علی ہے، تو بات میں یہ نہیں کر رہا کہ یہ شیعہ ایسے ہیں، سنیوں کا بھی یہی ہے. وہ سنی واقعی سنی ہے کہ جو علی کو اپنا مولا مانتا ہو. جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں، اولیاء الہی کی کڑیاں ہیں، ان سب کا مولا علی ہے. وہ جتنے بھی سلسلے جا کر علی تک پہنچتے ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں بزرگ، کیوں ہماری منزل علی، کیوں سہروردیوں کی منزل علی، کیوں نقشبندیوں کی منزل علی، کیوں قلندریوں کی منزل علی. جتنے بھی سلسلہ تصوف اور عرفانی سلسلے ہیں ان سب کی منزل علی. کیوں؟ وہ جملہ سن لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے. مقصد یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ مولا علی کیونکہ
یہ تمام تر سلسلے ان تک پہنچتے ہیں، اس لیے پہنچتے ہیں کہ علی سے زیادہ بعد از نبی، بعد از مصطفیٰ سرکار، علی سے زیادہ کوئی اللہ پر قربان نہیں ہے۔ بھائی میں نفس رسول کہوں یا نفس اللہ کہوں؟ جو بستر پہ سوئے تو نفس اللہ ہو جائے، جو مباہلے میں جائے تو نفس رسول بن جائے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دیا ہو پھر ساری کائنات اسی کے حوالے ہوگی۔ لہذا علی کا ذکر اس لیے بلند ہے کہ علی کے ہاں خلوص اور اللہ کی ذات میں فنا ہونا سب سے زیادہ متجلی ہوا، تجلی اس نے سب سے زیادہ علی کے ذریعے سے ہوئی۔ خلوص مولا جب مار رہے تھے بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، خاص طور پہ بدر اور احد میں، یہ جو بعد میں کربلا میں بدلہ لیا گیا یہ بدر اور احد کا لیا گیا۔ بعد میں تو یہ جنہوں نے بدر اور احد میں پہلی جنگیں تھی نا، پہلی لڑائی تھی، یزید کے ماموں کو مارا، یزید کے تایا کو مارا، اور یزید کے نانا کو مارا، اور اس نے کہا شام میں کہ میں نے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا۔ تو یہ بدر اور احد کے معاملات ہیں، اور سب سے زیادہ فضیلت بھی بدریوں مجاہدوں کی ہے۔ احد کے مجاہدوں کی فضیلت مسلمانوں میں، صحابہ کرام میں بدری جو مجاہد ہے نا ان کا مقام بہت بلند ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلا طبقہ کس کا ہے؟ بدریوں کا ہے۔ سب سے پہلا طبقہ بدریوں کا، پھر احدیوں کا ہے۔ اور وہ جو بدر اور احد کے اندر علی نے تلوار چلائی، مولا اگر کسی کی گردن کاٹ رہے تھے تو وہ اللہ کی خاطر کاٹ رہے تھے نا، تم اگر ان کا بدلہ لے رہے ہو تو پھر شیطان کی خاطر لے رہے ہو۔ تم بھی برداشت کر جاؤ کہ میرا نانا اگر ایسا تھا، میرا ماموں اگر ایسا تھا، میرا تایا اگر ایسا تھا جس نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی ہوئی تھی، اور علی نے اس لیے مارا تھا نا کہ وہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے تھے، تو تمہیں پھر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اسی زمانے کے ہو اور انہی میں سے ہو۔ عزیزان گرامی، مولا نے تو نہیں سوچا کہ میں آج ماروں گا تو میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور مولا نے سوچا بھی تو مولا نے اسے نظر انداز کیا کہ نہیں، دنیا میں کون ہے جو آب حیات بھی کرایا ہے؟ 1400 سال پہلے علی کو کوفے میں شہید کر دیا، مزار آج نجف اشرف میں ہے، مگر ایسا علی اللہ کے ساتھ جڑ گیا کہ 1400 سال گزر گئے، قیامت بھی گزر جائے گی، علی دلوں میں بستا رہے۔ علی گئے کہاں ہیں؟ علی مرے کب ہیں؟ علی مٹے کب ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ بھائی یہ گلاس رکھا ہوا ہے، اس میں آپ دودھ ڈال دیجئے، اس میں ایک سکہ ڈال دیجئے دودھ کے اندر، یہ سکہ جب دودھ میں چلا جائے گا تو اس سے سوائے دودھ کے کچھ نظر نہیں آئے گا، دائیں بائیں اوپر نیچے دودھ ہی دودھ، اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے وہ اللہ میں گم ہوئے، تاکہ صرف علی نظر آئے، علی کا دشمن نظر ہی نہ آئے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی اور پر غور کرنے کا، تم اسی میں مرے جا رہے ہو کہ ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ ہمارا سب سے اچھا تبرہ یہی ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ گالی دینے کو تبرہ نہیں کہتے، مہذب قومیں گالیاں نہیں دیتی، لا تعلقی کو تبرہ کہا جاتا ہے۔ ہم اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلق ہیں، یہی تبرہ ہے۔ ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں، یہی تولا ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے مذہب کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور یہ بیداری ذہن کا ایک بہترین عنوان ہے۔ علی کی بات ہو، کہاں سے بات شروع ہو اور کہاں ختم ہو، تلوار کا میدان ہو تو علی علی، سخاوت کی بات ہو تو علی علی، شجاعت کی بات ہو تو علی علی، غیرت کی بات ہو تو علی علی، عزت کی بات ہو تو علی علی، اور تمام تر باتوں میں علم کی بات ہو تو علی علی۔ علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے مولا علی سے پوچھنے کے لیے، اور یہ سوچ کر آئے کہ علی کو شرمندہ کریں گے۔ 6 سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا۔ مولا علی نے بتایا، فرمایا میں بتاؤں کہ 7واں کیا ہے؟ تمہارا 8واں سوال کیا ہے؟ تمہارے 27 سوالوں کو بھی بتا سکتا ہوں، ان کے جواب بھی بتا سکتا ہوں۔ تو کہنے لگے آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو
میرے مولا علی کی پیشانی پر بل آ گیا، فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم تو لعاب مصطفیٰ ہے، میں نے پہلی گھٹی نبی کا لعاب لیا ہے تو مجھے اللہ نے علم عطا کر دیا ہے، وہ علی بن ابی طالب، اس علم کا عالم یہ جا رہے ہیں جنگ نہروان کے اوپر، جنگ بھی انتہائی مشکل جنگ، ایسی جنگ نہ انبیاء کرام میں سے کسی نے لڑی، نہ قیامت تک کوئی لڑ سکے گا جو علی نے لڑی۔ حافظان قرآن کی گردنیں کاٹی ہیں، پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان تھے جن کی گردنیں علی نے کاٹی، جی ہاتھوں میں تسبیحاں تھی جن کی گردن علی نے کاٹی ہے، یہ کام علی کے علاوہ کسی کے بس کی نہیں تھی۔ مولا فرماتے ہیں میں جو جنگ لڑنے جا رہا ہوں اس سے مشکل جنگ کبھی ہوئی نہیں ہے۔ 4000 کی تعداد میں تھے قرآن کے حافظ جو کہہ رہے تھے صرف ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ تو یہاں فیصلہ اللہ نے بھی کر دیا، علی نے بھی کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں کیا، علی نے نہروان میں کیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کیا جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، شیطان ہوتا ہے۔ کیا کہا تھا شیطان نے؟ کہ میں تیرا تو سجدہ کروں گا مگر آدم کو نہیں مانوں گا۔ تو جو اللہ کو مانے اور آدم ان کے نبی کو نہ مانے پھر وہ شیطان ہے۔ اور یہی خوارج کہہ رہے تھے، یہی نہروانی کہہ رہے تھے کہ لا حکم الا للہ، ہمیں اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں ماننا۔ تو انکار کر رہے ہیں، رسول کی حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جو انکار کرے اللہ کے علاوہ نبی کا اور نبی کے وصی کا تو پھر علی ان کے ساتھ ایسے معاملہ کرتے ہیں۔ جا رہے ہیں میرے مولا، تھک تو نہیں گئے؟ جا رہے ہیں میرے مولا جنگ نہروان پر، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے، اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے، حاملہ ہے۔ مولا بیٹھ چکے تھے کہ سامنے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے، یا علی نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں، یہ جنگ آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، جنگ ہار جائیں گے۔ میرے مولا بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے، اس کا انتظار کیا، وہ قریب آیا تو حضرت فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ہے ستارہ شناسی۔ حضرت فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔ حضرت فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، بتا میری گھوڑی کے شکم میں نر ہے یا مادہ؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا پا رہا، وہ آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر فرمانے لگا اچھا یہ بتا دے گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ گھوڑی کھڑی ہے، اس کے سم کے نیچے کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت فرمایا تو باتیں بڑی آسمانوں کی کر رہا تھا، سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے اتنی کامیاب جنگ لڑی نہیں ہے جو یہ جنگ لڑوں گا۔ جی مولا بتا رہے ہیں میں ایسی جنگ لڑنے جا رہا ہوں جیسے جنگ میں نے لڑی نہیں ہے، اور میں ابھی بتا دیتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ یہاں بھی ہزاروں کا لشکر ہے علی کے پاس، وہاں بھی 4000 کا لشکر ہے۔ فرمایا میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ اور یہی ہوا، میرے مولا علی کے 9 شہید ہوئے اور ان کے سب مارے گئے، اور ان کے 10 لوگ بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ جب میدان چھوڑ کر وہ بھاگ رہے تھے تو مولا روک رہے تھے انہیں بھاگنے دو۔ علی سے بھاگنے والا بھاگ جاتا ہے اور علی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتا۔ تو اصحاب نے آ کر کہا یا علی یہ تو بھاگ گئے اور فساد پھیلائیں گے۔ حضرت نے فرمایا ہر کچھ مدت بعد مسلمانوں کا امتحان لینے کے لیے یہ آتے رہیں گے، یہ صلحوں میں منتقل ہو گئے، یہ رحموں میں منتقل ہو گئے، یہ آگے بھی امتحان لیتے رہیں گے، مگر آگے اس لیے آئیں گے تو پھر انہیں علی کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ کیسے ان کے ساتھ نمٹا جائے۔ میں یہیں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں، مجلس میں بھٹوڑوں میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجلس پورے پاکستان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پاکستان کی آرمی سے اور پاکستان کی انتظامیہ اور پاکستان کے حفاظتی اداروں سے کہہ رہا ہوں ہمت کرو، علی کا نعرہ لگا کر آج بھی ان خوارجوں کو مار ڈالو جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ سلوات پڑھیں گے محمد و آل میرے مولا نے جنگ لڑی ہے، جنگ نہروان۔ علم علی کی کیا بات ہوگی؟ علم علی پر اگر بات ہو تو پھر پوری نہج البلاغہ پہ بات ہو، پھر مولا علی کے علمی کارناموں پہ بات ہو۔ جناب سلمان ساتھ جا رہے ہیں،
ایک چڑھائی چڑھی، چڑھائی کی چوٹی پہ جب پہنچے ٹیلے کے پر تو اس طرف کا جو صحرا نظر آیا تو اس میں انگنت چیونٹیاں، لاکھوں کروڑوں چیونٹیاں انگنت، سورا صحرا چیونٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت سلمان کی آواز آئی، یا علی اللہ جانتا ہے کہ یہ کتنی ہے۔ مولا علی مسکرائے، فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں نر کتنے ہیں اور مادے ہیں۔ علی بن ابی طالب کی دید، علم علی کی ایک کا مقام۔ بہت دیر نہیں کرنا چاہتا آپ کو، بہت دیر سے عبادت نہیں۔ عزیزان گرامی، تمام تر فضیلتوں میں بڑی فضیلت علم۔ کیوں اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا؟ اس لیے کہ علم ان کے پاس زیادہ تھا۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں مولا علی کو افضل کیوں مانتا ہوں، بھائی یہ کوئی ضدیت نہیں ہے کہ نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانے۔ ہم اگر مولا علی کو افضل مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ دلیل مانگو نا ہم سے۔ بغیر دلیل کے ضد کرو گے تو تمہارے ہی بچے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، تمہارا ہی خاندان ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ ضد نہیں کرو، دلیل مانگو۔ ہم مولا علی کو دلیل جو علم میں افضل مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ علی علم میں افضل ہے۔ چلیے ذرا حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا۔ جا کے ڈھونڈیے، ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ سے زیادہ حضرت عمر نے فرمایا۔ کب فرمایا؟ جب مولا علی علمی مسئلہ حل کر دیتے تھے۔ حضرت عمر کا ایک جواب ہوتا تھا یا ایک جواب قاضی دے دیتا تھا، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو رہا ہوتا تھا، اور مولا علی آ کر اس کا دوسرا جواب اور صحیح جواب بتاتے تھے۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر آج میں نے علی نہ ہوتے تو میں یہ فیصلہ کر لیتا جو مجھے کرنا نہیں تھا، لہذا وہ فیصلہ کروں گا جو علی نے کہا ہے۔ تھک تو نہیں رہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب۔ توجہ چاہوں گا جملے پر، حضرت ابو بکر کا جملہ، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو سوائے فاطمہ بنت اسد۔ لہذا حضرت عثمان، بعد والی شخصیات اور مسلسل صحابہ کرام مولا علی کی خدمت میں آ کر علمی مسائل کو سمجھتے تھے۔ اس لیے کہ علی اسے کہتے ہیں کہ جو نبی کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے سایہ رہتا ہو، اور جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ تمام علوم میرے مولا نبی نے مولا علی کو منتقل کیا، اور تمام علوم کا بانی اور موجد بھی علی کی ذات۔ آج میں اگر قرآن پڑھ رہا ہوں تو یہ میرے مولا علی کا مجھ پہ احسان ہے۔ مولا علی نے جناب ابو الاسود دوئلی کو کہا کہ اعراب ڈالو، زیر زبر پیش لگاؤ، قرآن کی آیات کی بندش کو ٹھیک کرو تاکہ قرآن پڑھنے والے غلطی نہ کریں۔ قاریان قرآن بطفیل علی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ علم علی کے باب میں یہ منظر بڑا عجیب ہے کہ جنگ صفین سے لوٹ رہے ہیں تو کربلا سے گزر ہوا، فرمایا مالک سواریاں رکوا دو، ان سے کہو کہ ہم یہاں قیام کریں گے۔ اور پھر کربلا کے صحرا میں تنہا جانے لگے۔ مالک قریب آ گئے کہ مولا اس بیابان میں آپ مغموم ہیں، آپ کا چہرہ غمزدہ ہے، مولا کوئی خاص خبر ہے؟ فرمایا مالک تم بھی نہیں ہوگے، میں بھی نہیں ہوں گا، اور اس زمین پر میرا حسین بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ پھر ایک درخت کے نیچے میرے مولا نے ایک پتھر کو سر کے نیچے لگا کے تکیہ لگا کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ تو ایک صحابی محترم وہاں موجود تھے، وہ آئے، مولا علی کے پیروں کو دبانے کی کوشش کی، انہوں نے مولا کی خدمت کرنا چاہیے۔ حضرت نے پیر کھینچ لیے، حضرت نے فرمایا نہیں یہ کام نہیں کرو، اور پھر فرمایا تمہارا بیٹا یہاں آئے گا اور میرا بیٹا بھی یہاں آئے گا، میرا بچہ پیاسا ہوگا، تمہارا بچہ یہاں پانی کو روکے گا، اپنے گھر میں میرے بچوں کی محبت کا پیغام دو کہ وہ میرے بچوں کو پیاسا نہ رکھیں۔ پھر فرمایا حسین کو بلا لو۔
امام حسن بھی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں، امام حسن بھی موجود ہیں۔ امام حسن سے فرمایا حسین کو بلاؤ۔ جب امام حسین قریب آئے تو اشارہ کر کے کہا حسین اس جگہ جا کر قیام کرو، نماز پڑھو، مناجات کرو۔ گئے وہاں تو فرمایا حسین یہ جگہ ہے جہاں تمہیں گھوڑے سے گرایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ عزیزو، پتہ تھا مولا علی کو میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، پتہ تھا جناب زینب کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہ انجانے میں کام نہیں ہوا۔ یہ شہید آگاہ ہے، شہید نا آگاہ نہیں ہے۔ 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے۔ مولا علی سے فرمایا علی حسن کو گھر بھیج دو، اندر کمرے میں حجرے میں بھیج دو۔ وصیت فرمائی امام حسن سے حسین کو بھیج دو، پھر فرمایا زینب کو بھیج دو۔ جب جناب زینب حجرے میں آئی نا، عزیزانو، جناب زینب کے مزاج میں ذمہ داریاں قبول کرنا تھا، بڑی بڑی ذمہ داریاں بڑھ کر لے لیتی تھی، میں کروں گی یہ کام۔ جناب زینب کو بلا کر کہا زینب یہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں، کہا بیٹا اسے کھولو اور دکھاؤ اس میں ہے کیا۔ جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے، اماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہاں یہ جنت سے 5 کفن آئے تھے، جبریل لے کر آئے تھے، پنجتن کے 5 کفن، اور میری بیٹی ہنود بھی اس کے اندر ہوگا جو جنت سے آیا ہے۔ کفن اور ہنود جنت سے آیا ہے۔ کتنے کفن ہیں؟ اماں 4 کفن ہیں۔ کہ وہ جو 5 کفن تھے ان میں سے پہلا کفن میرے بابا کو دے دیا گیا، اب یہ 4 کفن رہ گئے، مجھے دکھاتی رہو، میں بتاتی رہوں کہ کون سا کفن کس کا ہے۔ ایک کفن اٹھا کے دکھایا جناب زینب نے تو فرمایا بیٹا کچھ دن کے بعد انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں تم سے آ کے کہیں گے اپنی ماں زہرا کا کفن دے دو، تو یہ میرا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن اٹھایا، اسے دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا، تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن دے دو، تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے، یہ بھائی حسن کو دے دینا۔ فرماتی ہیں ایک اور کفن دیکھ کر کہ بیٹا کچھ مدت بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا کہ بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ کفن بھائی حسن کا ہے، حسن بھائی کا کفن حسین بھائی کو دے دینا۔ سنیں گے تو آخری کفن رہ گیا، جناب زینب نے اسے اٹھا کر ماں کو دکھایا تو بیوی نے فرمایا بیٹا یہ بھی بھائی حسن کا کفن ہے۔ کہا ماں وہ پہلا والا بھی بھائی حسن کا تھا؟ فرمایا ہاں یہ دوسرا والا بھی بھائی حسن کا ہے۔ تو کم سن تھی نا، اپنی ماں سے کہنے لگی بھائی حسین کا کفن؟ جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کربلا کے میدان میں حسین بغیر کفن کے دفن ہے، 3 دن تک نبی کے نواسے کا لاشا کربلا کے میدان میں بغیر کفن کے رہا۔ کربلا کی دھوپ حسین کے بدن پہ پڑتی رہی۔ جب مولا حسین کے بدن مبارک کا ذکر کیا کرے نا تو 2 بیویوں کو سلام ضرور کیا کرے، بڑا جگر تھا ان بیویوں کا، ایک کا نام ہے زینب اور ایک کا نام ہے جناب رباب۔ جناب زینب پہنچی ہے نا بھائی کے بدن پر، ایک ہے بہن ایک ہے زوجہ، جب پہنچی ہے نا بھائی کے بدن پر تو امام حسین کے بدن پہ کپڑا نہیں تھا اور حسین کے بدن پہ کربلا کی دھوپ آ رہی تھی، تو روتے ہوئے فرمانے لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو بھائی کے بدن پہ دھوپ آ رہی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اے زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پورے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے، مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ سایہ غیر معمولی ہے، تو میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کہ کہیں میری بہن زینب پر دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں جائے، میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں 2-3 منزلیں ہوتا ہوں، جب آپ اونچی آواز میں روتے ہیں نا تو ائمہ دعا دیتے ہیں، اہل بیت کی آرزو ہے کہ حسین پہ کوئی بلند آواز سے گر جائے۔ دوسرا سلام کریں جناب رباب کو،
جب آئی ہیں اپنے مولا کے لاشے پر تو لاشا بے گور و کفن تھا، جب اٹھائی گئی ہیں تو تازیانہ مار کے اٹھائی گئی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالت غیر ہو جاتی ہے۔ آپ بھی صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں، اگر ہماری بچی کی طرف کوئی اجنبی، کوئی غیر آنکھیں اٹھا کر دیکھے، ہمارا وہ دل خراب ہو جاتا ہے، ہم سے کھایا پیا نہیں جاتا، ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی کہ کسی غیر نے ہمارے بچوں کی طرف دیکھا۔ سلام ہو امام سجاد پر، اللہ اکبر، تازیانہ مارا جاتا تھا۔ رو رہے ہیں نا، آپ رو رہے ہیں نا، جب جناب سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ آئی نا تو وہ روتی ہوئی باہر آئی اور امام سجاد سے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے بتایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہنے لگی جب میں نے کرتا علیحدہ کیا ہے تو سکینہ کا بدن نیلا ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ تعزیانوں کے نشان ہے۔ اتنے کم سن بچوں پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ جناب رباب اپنے مولا حسین کا لاشا بے گور و کفن دیکھ کر گئی ہیں، مڑ مڑ کر دیکھتی رہی اور ایک جملہ کہتی رہی، اے میرے والی، میں کچھ نہ کر سکی مگر ایک وعدہ کر کے جاتی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اور جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ ابو حمزہ سوالی جن کے دعا ماہ رمضان میں آپ پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے ملنے گیا، جب امام مدینے آ گئے تو صحن خانہ سے کنیز نے مجھے صحن خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے تک پہنچایا۔ میں جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک حضرت سے سوالات کیے، اپنی علمی الجھنیں دور کی، جب واپس جانے لگا تو صحن سے مجھے کنیز نے گزارا، مگر میں جب گزرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے اور وہ برقع پہنے بیوی جو دھوپ میں بیٹھی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں آ کے بیٹھ گئی ہے جہاں دھوپ آ گئی ہے۔ وہاں سایہ آ گیا جہاں پہلے بیٹھی تھی، اب وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں دھوپ آ گئی ہے۔ تو ابو حمزہ کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، میری وجہ سے اسے معاف کر دیجیے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ عزاداروں جب جناب رباب کا ذکر کیا کریں نا تو جناب علی اصغر کو بھی ایک سلام کریں، جناب علی اصغر کو بھی ایک سلام کریں، جناب سکینہ کو بھی ایک سلام کریں۔ اس ماں کا بڑا جگر تھا، تھکے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے۔ مجھے 2 منزلیں اور لینے دیجئے، قسمت سے آپ کے علاقے میں آیا ہوں، میں جلدی نہیں جانا چاہتا، مجھے مسائل پڑھنے دیجئے۔ عزاداروں ایک اس بچے کو بھی سلام کریں جو جناب علی اصغر کے نام سے ہے، اور اس بچی کو بھی سلام کریں جو زندان شام میں ہے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر واقعہ کربلا کے بعد شام غریبہ میں پانی آیا، کھانا آیا۔ جناب زینب نے کوزوں میں بچوں کو پانی پلایا، پھر انہیں کھانا کھلایا، بچوں کے بعد بڑوں کو، بیویوں کو کھانا دیا، پانی پلایا۔ جب سب نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا تو جناب زینب امام سجاد کے پاس آ کے بیٹھی اور فرمانے لگیں زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی، بھابی رباب کھانا نہیں کھا رہی۔ امام سجاد قریب آئے، اماں زندگی کو بحال کیجئے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پانی پیجئے، کھانا کھائیے۔ حکم امام تھا، جناب رباب نے پانی بھی پیا، جناب رباب نے کھانا بھی کھایا۔ عزاداروں اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ ممبر کا ادب مانے ہے، جناب رباب کی عظمت کا سامنا ہے، میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے آپ میری بات منتقل کر جائیں۔ شام میں غریبہ میں بی بی رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار گیا۔
अलावा जो फिर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों के बाशिमात में नाज़िल फरमा, हमारी आखिरत को खैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब की आखिरत को खैर फरमा। मरहूम मज़दूर फ़कीर मोहम्मद ईसा ख्वाजा, मरहूमा ज़हरा बिन्त बख्शली, मरहूम रहमतुल्लाह इब्न मोहम्मद ईसा ख्वाजा, तमाम मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन, इस शहर के मरहूमीन रहमतुल्लाह अल-फातिहा। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।